ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب بھی کسی نان مسلم سلیبریٹی کی وفات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں پاکستان میں اس کے دکھ اور غم کے اظہار کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ پر پوسٹ اور اسٹیٹس کا ایک انبار لگا دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہماری عوام اس سلیبریٹی کے ساتھ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور بات صرف دکھ اور ہمدردی تک نہیں رہتی، بلکہ اس سے آگے جا کر لوگ باقاعدہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جب بھی کوئی پوسٹ دیکھی ہوگی یا کوئی بھی اسٹیٹس دیکھا ہوگا نان مسلم سلیبریٹی کی وفات کے اوپر، تو عموماً آپ کو اس کے نیچے ریسٹ ان پیس لکھا ہوا نظر آئے گا، یا RIP اس کو جو شارٹ فارم ہے وہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یعنی کہ جس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، یا مرحوم و مغفور، اس طرح کی اس کے اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اس کی اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے؟ کیا کسی نان مسلم کے لیے اس طرح کے دعائیہ کلمات کہنا جائز ہیں یا ناجائز؟ آج اسی حوالے سے ناظرین آپ کے ساتھ چند باتیں گوشت گزار آپ کی کروں گا۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جو سچا اور حقیقی دین ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی سچا اور حقیقی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے اوپر چلے گا، کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ دین وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ناظرین کرام اس کی روشنی میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت کلیئر جو ہے ایک واضح صورت اختیار کر جاتا ہے، اور بالکل کوئی شک و شبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا کہ اگر نان مسلم جو ہے وہ مر جاتا ہے، چاہے وہ سلیبریٹی ہے جو کوئی بھی ہے، اس کی وفات کے اوپر اس کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، اس جرم کو کبھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ بندہ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک و کفر سے ہٹ کر جو بھی گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ اگر تو کوئی نا آشنائی میں، یعنی کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور اس نے ایسے ہی نان مسلم کے لیے دعائے مغفرت کر دی، تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ جب اس کو علم ہو تو وہ اپنی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمساری کا اظہار کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ نان مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کو حلال سمجھتے ہوئے اور وہ یہ کہے کہ نہیں یہ کون سی بات ہوئی، وہ انسان تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو، سب کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اور اس کو حلال سمجھتے ہوئے وہ دعائے مغفرت کرے، تو یاد رکھیں وہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کر پھر اسلام کے اندر داخل ہو۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، پوری زندگی ان کی کفر کے اوپر گزری، وماتوا وهم کفار، اور جب ان کو موت آئی تو پھر بھی جو ہے وہ کفر کی حالت میں موت آئی، یعنی انہوں نے جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ ایسے کافروں کے اوپر جن کی زندگی بھی کفر کے اوپر ہو اور جن کی موت بھی کفر کے اوپر ہو، فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، اور فرمایا یہ دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ ناظرین کرام یہ اس کے پیچھے مین
रीज़न और एक मेन लॉजिक है कि जिसकी वजह से एक नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत नहीं की जा सकती। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, यहाँ पर कुछ लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि ठीक है वो नॉन मुस्लिम था, लेकिन वो लोगों को खाना खिलाता था, भूखों को खाना खिलाता था, लोगों के साथ हमदर्दी रखता था। कितने नॉन मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं कि जिन्होंने चैरिटेबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं और वो इंसानियत को जो है वो सर्व कर रहे हैं। और इस्लाम में जो है वो भूखों को खाना खिलाना, इंसानियत के साथ हमदर्दी करना, उनके दुख का मदावा करना, ये तो बहुत अजर व सवाब का काम है। क्या इसका भी जो है वो उसको अजर नहीं दिया जाएगा? तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से बात याद रखें कि नॉन मुस्लिम के जितने भी गुड डीड्स हैं, यानी कि जितनी भी नेकियां हैं, यानी कि अच्छे काम जो बज़ाहिर हैं, जिनको हम नेकियां बोलते हैं, उनका बदला जो है वो उसको दुनिया में दे दिया जाता है और आखिरत में जो है वो उनका कोई हिस्सा नहीं होता। ला खलाक लहुम फिल आखिरा, यानी कि आखिरत में जो है वो उनका कोई हिस्सा नहीं होता। उनका बदला, उनके अच्छे कामों का बदला उनको दुनिया में दे दिया जाता है। इसलिए नाज़रीन इकराम, ऐसे मौक़ों पर एहतियात किया करें कि जब भी कोई नॉन मुस्लिम सेलिब्रिटी जो है वो मर जाए, उसकी वफ़ात हो जाए, तो उसकी वफ़ात के ऊपर ठीक है किसी को जो है वो हमदर्दी, किसी गम का या दुख का इजहार हो सकता है, लेकिन इस तरह उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, रेस्ट इन पीस लिखना, ये किसी तौर जायज़ नहीं है। अगर ना आशनाई में, ना जानते हुए बंदा इस तरह दुआए मग़फ़िरत करता है, तो उसको जब इल्म हो तो उसके ऊपर जो है वो तौबा करनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जानते बूझते हुए, हलाल समझते हुए उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की हकीकी तालीमात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम इन तालीमात को अपने दोस्त अहबाब के साथ और जितने भी हमारे सर्कल में जो लोग हैं, अगर हम उन्हें इस तरह का कोई एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, तो उन तक ये तालीमात पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।